بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبيه الأمين الكريم أما بعد. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود في كتاب الأدب. ابو داؤد شریف کتاب الادب کی اس حدیث پاک میں یہ بتلایا گیا ہے کہ وجیتا کون بنے گا، کون ہے جو جیت حاصل کرے، اور جیت اصل کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا زعیم، میں گارنٹیڈ ہوں، انا زعیم میں گارنٹیڈ ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں، میں ضامن ہوں ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے اطراف میں، جنت کے کنارے میں ایک محل کی گارنٹی لیتا ہوں۔ اللہ، جنت کے کنارے پر، جنت کے اطراف میں ایک محل کی گارنٹی لیتا ہوں۔ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، اس شخص کے لیے میں جنت کا ضامن ہوں کہ ایسے آدمی کو جنت کے کنارے پر، جنت کے اطراف میں ایک محل دلاؤں گا۔ اللہ، کون ہے وہ خوش نصیب شخص؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، اس شخص کے لیے کہ جب کسی سے اختلاف ہو جائے، نزاع ہو جائے، مجادلہ ہو جائے، مباحثہ ہو جائے، مناظرہ ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، اور حق پر رہتے ہوئے، ایک تو ہے ناحق پر رہنا، ایک ہے حق پر رہتے ہوئے اس جھنجھٹ سے اپنے آپ کو نکال لینا کہ بھئی چلو چھوڑو، رہنے دو، تم ہی جیتو میں ہی ہارا، جاؤ خوش رہو، تم ہی جیتو میں ہی ہارا، جاؤ خوش رہو۔ وَلِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، کہ اختلافات کے باوجود اگر وہ حق پر ہے، پھر بھی اختلاف ختم کرنے کے لیے، نزاع کو ختم کر دینے کے لیے، جھگڑے فساد کو مٹا دینے کے لیے، اگر وہ اپنے حق کو چھوڑ کر کے دستبردار ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ تم ہی خوش رہو، تو ایسے خوش نصیب کے لیے سرور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی، گارنٹی دی کہ ایسے آدمی کو میں جنت کے کنارے پر ایک محل دلاؤں گا، اور جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضامن ہو جائے، گارنٹیڈ ہو جائے، یا آپ گارنٹی دے دیں، خدا کی قسم دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے کاٹ نہیں سکتی، اور اللہ اپنے محبوب رسول کے اس ضمانت پر اللہ اسے عطا کرے گا، اور یقیناً یہ اللہ کی مرضی ہی سے آپ نے یہ گارنٹی دیا ہے، کیونکہ اختلافات میں عام طور پر ہوتا کیا ہے؟ اختلافات میں یہ ہوتا ہے کہ دائی مدعی کوئی بھی رہے، عام طور پر یہ انسان کے نیچر میں، اس کی فطرت میں، اس کی سرشٹی میں یہ داخل ہے کہ وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا بڑھ چڑھ کر کے اس میں
اپنے مخالف کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر ایک انسان کی یہ فطرت میں یہ چیز داخل ہے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں، مگر انصاف کو بحال رکھتے ہوئے جب ہم اور آپ یہ کام کریں گے تو ایسی بشارتیں موجود ہے حدیث پاک کے اندر۔ وہی فرمایا کہ جبکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اونچا ہو جائے، مسئلے کو دبانے کے بجائے وہ جو ہے جیت جائے، چاہے صحیح چاہے غلط، اگر اس سچویشن میں، اس حالت میں بھی وہ آدمی یہ جانتا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں اور اس اختلاف کو دبا دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے کہ اختلاف ختم ہو جائے اور اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے گارنٹی دی گئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ وَزَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، اور دوسرا وہ آدمی فرمایا کہ اس کے لیے میں جنت کے بیچوں بیچ ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ اصل جیت یہی ہے کہ جنت میں جس کو محل مل جائے اس سے بڑی اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے۔ جس کو گھر مل جائے رہنے کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے جنت کا گھر کوئی یوں ہی ویران اور یوں ہی خالی خالی تھوڑی ہوگا، وہاں تو انواع و اقسام کی چیزیں، ساری چیزیں، گھر بھی، گھر والیاں بھی، اور جو ہے کھانے اور تمام چیزوں کے آسائش کے ساری چیزیں موجود ہوں گی۔ آپ نے فرمایا میں جنت کے بیچوں بیچ ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہا کس کے لیے؟ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، اس آدمی کے لیے جو آدمی مذاق میں بھی جھوٹ کو ترک کر دیتا ہو۔ اللہ اکبر، جو آدمی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہو، اس آدمی کے لیے میں جنت کے بیچوں بیچ ایک بڑے محل اور قصر کی ضمانت دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں، اس آدمی کو محل میں دلواؤں گا۔ یہاں ایک سرکاری کام بنوانے کے لیے، یا سرکاری نے غیر ہی سرکاری کوئی کام ہو بنوانے کے لیے، اگر کوئی مل جائے سفارشی، تو نہ جانے جب صرف وہ اس حد تک یقین دلا دیتا ہے کہ میں آپ کا کام کرا دوں گا، کہ ہم کس قدر اس آدمی کا گرویدہ ہو جاتے ہیں اور کس قدر اس آدمی کو جو ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کن کن تعریفات کلمات سے جو ہم ان کو نوازتے اور بڑھا چڑھا کے کہاں کہاں کر دیتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ضمانت، اتنی بڑی گارنٹی لے رہے ہیں کہ میں جنت کے بیچوں بیچ ایک آدمی کو ایسا محل دلاؤں گا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ہے شہر کے کنارے پر اور ایک ہے شہر کے بیچوں بیچ مین سٹی میں۔ اس کو کوئی بڑی عمارت مل جائے کہ ہر دیکھنے والے کی نگاہ کیا عمارت ہے، کیا بلڈنگ ہے، اللہ اکبر، نگاہوں کو خوش کر دینے والے دل فریب جو ہے مناظر اور کیفیت اور منظر ہو، تو پتہ نہیں آدمی خوشی سے کیسے، مطلب ایسا لگے گا کہ اب میں کہاں ہوں مجھے ہی پتہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا جنت کے بیچوں بیچ میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں اس آدمی کے لیے جو جھوٹ کو مذاق کے طور پر بھی نہ بولتا، اور وہی یہ کرے گا جو وہ آدمی ایسا کرتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کی سے بے پناہ محبت ہو، کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹ کسی بھی صورت ناپسند ہے، پسند ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ جھوٹ کو مذاق کے طور پر، چونکہ عام طور پر تو جھوٹ مذاق کے طور پر لوگ اس کے جواز کے بھی قائل ہیں، کہتے ہیں مذاق میں ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، اچھے اچھے لوگ جو ہے اس کے شکار ہیں، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بشارت ہے کہ کوئی بھی آدمی رہے، کوئی بھی بندہ مومن رہے، اگر مذاق کے طور پر بھی جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے تو ہم جنت کے بیچوں بیچ اس کے لیے محل دلائیں گے۔ اس کے بعد تیسری جو بشارت اس حدیث پاک کے اندر ہے وہ یہ ہے وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ۔ ابھی آپ نے دیکھا ایک کنارے پر، ایک بیچوں بیچ، ایک دم اونچائی پر، چوٹی پر، دیکھتے ہیں بہت سارے عمارتیں جو پہاڑ کے ایک دم اونچائی پر بنی رہتی ہے، لوگ کیسے گھور گھور کے دیکھتے ہیں اس کے نقش کو، عکس کو، اور اس کے حسن کو، اس کے جو ہے اندر جو کندن کیا ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، غور سے فوٹو لیتے ہیں اور بڑا جو ہے لطف اندوز ہوتے ہیں اس سے۔
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس آدمی کے لیے جنت کے ایک دم اوپری حصے پر ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں، ایک دم اوپری حصے پر، چوٹی پر، ٹاپ، آن دی ٹاپ، اونچائی پر۔ کہا کہ وہ کون ہے؟ لمن حسن خلقہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کا اخلاق اچھا ہو، جس آدمی کا اخلاق اچھا ہو، اچھے اخلاق والے آدمی کے لیے میں جنت کے سب سے بالائی حصے پر، اونچائی والے حصے پر میں اس کے لیے بہت بڑے قصر اور عمارت اور بلڈنگ کی ضمانت دیتا ہوں۔ جعلنا اللہ منہم جمیعا، حدیث پاک میں بالکل واضح کر دیا کہ اخلاق ہی سب سے بڑی نیکی ہے، اور جو اخلاق کے اونچے عہدے پر فائز ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی حساب کا جو ہے اونچا رتبہ اور مرتبہ عطا کرے گا جنت کے اندر بھی۔ اور یہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا کہ جس آدمی کے اندر اخلاق ہوگا وہی آدمی جھوٹ سے بھی اجتناب کرے گا، اور جو جھوٹ سے بچا نہیں وہ آدمی اخلاق سے بھی چلا گیا۔ اسی طریقے سے اختلافات یا نزاع کے وقت وہ آدمی بچ جائے گا جو جھوٹ سے اپنے دامن کو صاف رکھتا ہے اور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے، حدیث پاک میں وہی بتایا گیا کہ سچ ہے مگر پھر بھی وہ چھوڑ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اختلاف ختم کرنے کے لیے، تو اس کے لیے یہ ہے۔ تو فرمایا کہ جو اختلافات سے دور رہتا ہے وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے، اور جو اچھے اخلاق کا مالک ہے وہ جھوٹ کو ترک کرتا ہے، اور جو جھوٹ کا ترک کرتا ہے وہ حسن خلق کے اچھے عہدے پر فائز ہے، اور جو حسن خلق کے اچھے عہدے پر فائز ہے اس کے لیے ہم نے جنت کے سب سے اونچائی اور بالائی حصے پر ایک محل تعمیر کی ہے، اور اس کی ضمانت ہم نے لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم چاہے تو اپنے آپ کو بہت بڑے وجیتا میں شمار کر سکتے ہیں، کہیں بھی کسی طرح کا اختلاف ہو، گھر میں ہو، اپنے اہل و عیال میں ہو، یا آس پاس پڑوس میں ہو، یا کہیں بھی ہو، یا عامت المسلمین کے درمیان ہو، اگر اس طریقے سے اپنے رویے اور برتاؤ کو وہ بہتر سے بہتر بنا کر کے پیش کرتا ہے تو یہ جو ہے ان بشارتوں کے وہ مستحق ہوں گے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام یہاں جو موجود ہے پروردگار، ان تمام کو خاص طور پر اور عام طور پر تمام مسلمان مرد و عورت کو ان تمام بشارتوں کے مستحق بنا اور اس کے حصول کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا۔